السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15، کل آپ فرما دیجئے، او نبیوکم، کیا میں تمہیں بتاؤں۔ آ کا مطلب کیا، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، بتانا، کم کا مطلب ہے تمہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیرن، بہتر چیز، من ذالکم، اس سے، یعنی کہ جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا، دنیاوی متاع و حیات جو کچھ بھی تھا، حب و شہوات میں بیٹے، عورتیں، جمع کیے خزانے، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، مویشی، کھیتی، یہ سب متاع دنیا ہے اور قیمتی بھی ہے اور اچھا بھی ہے، لیکن اس سے بھی بہتر چیز جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ یہ ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو متقی بنے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرات، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان کی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا، یہ سب سے بہترین، ساری متاع حیات اور متاع جنت سے سب سے زیادہ بہترین چیز جو ہے وہ رضوان من اللہ ہے، اللہ کی رضا، اگر وہ راضی تو بس سب راضی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو، عباد، بندے کی جمع، عبد کی جمع عباد ہے۔ کوشش کیجئے کہ عربی کو اردو کے ساتھ ملا کر پڑھیے تاکہ بہت زیادہ آسان ہو، یہ کوئی مشکل زبان نہیں ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی، آپ ان سے فرما دیجئے کہ دنیاوی ساز و سامان بہتر ہے، لیکن اس سے بھی بہتر چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرے، تقوی مطلب گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو سمیٹ لے، اس خاردار جھاڑی میں گزرتے ہوئے اپنے آپ کو سمیٹ لے اور وہاں سے گزرے، تو اس کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب پھل ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پسند ہوتا ہے، ہم جس پھل کو پسند کر رہے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اسی پھل کا باغ عطا فرما دے گا، جس چیز کے ہم قریب ہوں گے، جیسے جنتی کھانے ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ آتا ہے، زیتون ہے، انجیر ہے، انگور ہیں، انار ہے، اور سیب ہیں، اور طرح طرح کے پھل ہیں جن کا ہم قرآن پاک میں تذکرہ پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ تو جنت میں ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص دنیاوی چیز کو بھی پریفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ اس کے باغات بھی عطا فرما دے گا۔ اور مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور عورتوں کے لیے غلمان ہوں گے۔ غلمان بھی غلام سے نکلا ہے لفظ غلمان، یہ بھی ویسا ہی سسٹم ہے جس سے مرد کے لیے حور ہے اور عورت کے لیے غلمان ہے۔ اپنا شوہر تو اس کو بیسٹ ورژن میں آخرت میں ملے گا، یعنی کہ یہ جو ورژن دنیا میں ہے یہ سمجھ لیں کہ اس کا 1% ہے، جو 100% اس کی خوبیاں اور صلاحیتیں اور جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس شخص کو سجا کے اپنی زوجہ کے لیے، اس کی زوجہ کے لیے اس کو دے گا، اور اس کے علاوہ 70 حوریں اس کی اور 70 غلمان اس کے، اگر دونوں میاں بیوی جنتی ہوں گے تو۔ اور سب سے بڑی بات، رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دنیا میں، آخرت میں سب سے بہترین چیز اللہ کی رضا ہے، جب وہ راضی ہو جائے تو ساری دنیا اور آخرت ہمیں مل گئی، اور وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے سارے حالات سے باخبر ہے، اور اس سے کوئی چیز دنیا اور آخرت میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ہم ایمان لائے، یہ جو لفظ آمنا ہوتا ہے ایمان لائے، اور یہ نون کے اوپر شد بتائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، اٹ مینس کہ 2 نون ہیں، آمنا ایمان لائے، نہ ہم، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر، پس بخش دے، فا کا مطلب پس، اغفر، بخش دے، لنا، ہمیں، یا ہمارے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، ذنوب کہتے ہیں گناہ کو، ذنبن، گناہ کو کہتے ہیں، بنا، ہمارے گناہ، وقینا، اور بچا، نہ ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اب خود ہی وہ قرآن پاک میں دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ اس طرح سے مجھ سے مانگو، میں قریب ہو کے تمہیں عطا کروں گا، یعنی کہ اب متقین کی پہلے بتایا گیا نا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہ آسائشیں ہوں گی جنت میں، تو وہ تقوی کون اختیار کرتے ہیں، ان کی کیا خوبی ہے، یہ ہم اگلی آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یا اللہ
ہم ایمان لائے تجھ پہ جو تو ہمارا رب ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو ہمارے دامن کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمیں سر اٹھا کے جینے نہیں دیتے، جو ہمیں ٹھیک سے تیرے قریب نہیں ہونے دیتے، جو ہمارے اور تیرے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ متقیوں کی ایک صفت اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور عاجزی کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے۔ یہ سب جمع کے صیغے ہیں، صابرین، صادقین، قانتین، منفقین۔ یا نون اور واو نون جس لفظ کے اینڈ پہ آ جائے اٹ مینس کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر مصیبت میں اور ہر خوشی میں، آپ کو پتہ ہے بعض لوگوں سے خوشی بھی نہیں سنبھالی جاتی، وہ اس پر بھی بے صبری کا اظہار کرتے ہیں۔ صابر وہ ہوتا ہے جو مصیبت اور خوشی میں اس کا دل اپنے رب کے ساتھ لگا رہے۔ تو الصابرین میں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور ہر وقت صبر کرتے ہیں۔ اور صادقین، سچے وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں، تنگی میں، آسائش میں، موقع کی مناسبت سے سچ کا ہی سہارا لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اور قانتین، عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی کہ اگر ان کو زیادہ دولت مل جائے تب بھی، علم مل جائے تب بھی، مرتبہ مل جائے تب بھی، کچھ بھی ملے، ان کی عاجزی میں فرق نہیں آتا۔ اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی کرتے ہیں تو لوگوں پر اس کی دھاک نہیں بٹھاتے کہ میں تو اتنا بڑا۔ عبادت میں بھی، ہر چیز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اور دن میں، رات میں، جس سے بھی اگر کوئی مانگنے والا ہو اسے خالی نہیں لوٹاتے۔ اگر وہ چیز اس کے بس میں نہ ہو تو کوئی اور چیز، اس کا نعم البدل، اس کا الٹرنیٹو، کچھ نہ کچھ جس سے اس کا کچھ فائدہ ہو جائے ضرور اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ منفقین اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور مستغفرین بالاسحار، یہ تو سب سے بیسٹ لیول ہے، جو سحری کے وقت اٹھ کے روتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اس کو مناتے ہیں۔ جب ساری دنیا ایک الگ منصب پر ہوتی ہے نیند کے، وہ الگ منصب پر فائز ہوتے ہیں حاضری کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی رحمت کے ساتھ تجلی فرماتا ہے اور اس کو پکار پکار کے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ تو پھر جو بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس وقت، تو ان کو سحری کے وقت بخشش عطا ہوتی ہے، اور پھر ان کی وجہ سے، ان بخشے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ان کے گھر والوں اور اہل محلہ کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں۔ آیت نمبر 18، شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہ، کہ بے شک وہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ، اور فرشتے، واولو العلم، اور اہل علم یا علم والے، قائمم بالقسط، قائم فرمانے والا ہے انصاف کو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، حکمت والا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی بار اپنی توحید کی بات کی ہے کہ وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، لیکن اس آیت میں اللہ پاک نے شہید اللہ، خود اپنے واحد ہونے کی، اپنی توحید کی گواہی دی ہے، اور اپنی وحدانیت کی، یعنی کہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ پاک نے شہادت دی ہے اپنے لیے خود، یعنی کہ اس کو کسی انسان کی یا کسی فرشتے کی یا کسی پیغمبر کی، کسی کی بھی حاجت نہیں، بلکہ وہ اپنی توحید کی گواہی خود دینے پر قادر ہے کہ وہ تنہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کتاب کے ہر صفحے پر توحید کے دلائل دیے، کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اللہ پاک خود توحید کے گواہان میں ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے اس کو مزید وسیع کیا ہے اس معنی کو، کہ پہلے اللہ نے گواہی دی کہ لا الہ الا ہو، ہو کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف دلالت کرتی ہے کہ وہ، یعنی کہ اللہ، لا، نہیں، الہ، معبود، الا، مگر، ہو، یہ جو ہم اللہ ہو کی ضربیں لگاتے ہیں یا ہو کا ورد کرتے ہیں، تو یہ ہو ہمیں یہاں سے ملا ہے، ہو اللہ ہے، واحد ہے، ایک ہے۔ اگر وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ زیادہ ہوتے تو یہاں پہ ہو گرامیٹیکلی واحد کے لیے ہے، ہم نے پڑھا ہے نا، ہوا، ہما، ہم، ضمیر منفصل میں،
تو اس میں ہوا ہما ہم کا مطلب ہوا ایک کے لیے ہے، یہ وہ ہوا ہے، یہ واحد کے لیے ہے، جو اللہ ہے، جو واحد ہے۔ پھر اس نے اس معنی کو مزید آگے بڑھایا، والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام تو سدرۃ المنتہا تک رسائی پاتے ہیں، تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے۔ اور اہل علم گواہی دیتے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، جو اللہ کے جلووں میں گم رہتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے۔ اور قائمًا بالقسط، قائمًا قائم کرنے والا ہے، قائم فرمانے والا ہے عدل و انصاف کو، یعنی کہ وہ جو عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے وہ بھی اللہ ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں عدل و انصاف کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے لیے بھی عدل کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ججمنٹل بھی ہونا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرتے وقت بھی ایک عام جج کی طرح اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، خود کو خود ہونے کی وجہ سے زیادہ نمبر نہیں لگا دینے چاہیے، بلکہ جو ریجنلٹی ہے، انصاف کا جو تقاضا ہے، اس کے مطابق ہمیں خود کو اسپیس دینی چاہیے۔ تو اللہ عدل و انصاف کو قائم فرمانے والا ہے، کس انداز سے قائم فرمانے والا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدل کے ساتھ سورج چاند ستاروں کا نظام چل رہا ہے، عدل کے ساتھ اللہ پاک زمین پر رزق اتار رہا ہے، عدل کے ساتھ موسموں کی تبدیلی ہو رہی ہے، عدل کے ساتھ بارشیں ہو رہی ہیں، عدل کے ساتھ جو ہے ہم انسان دنیا میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ہر چیز ایک توازن، ایک ترازو میں تولی ہوئی ہے، ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے، ہر چیز عدل و انصاف کے ساتھ ہے۔ وہ خود انصاف کو قائم کرنے والا ہے، وہ کیسے بے انصافی کر سکتا ہے؟ تو اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، 2 بار اس آیت میں اللہ پاک گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ غالب وہ ہوتا ہے جس کا سکہ چلتا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، اور حکیم وہ ہوتا ہے جو سارے کام اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اپنی تدبیر کے ساتھ کرتا ہے، ایک اندازے سے کرتا ہے، اور اس میں راز ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 19، ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہی ہے، ہی ہے مطلب ایک ہی ہے، اس کے علاوہ دین اللہ کے نزدیک کوئی نہیں۔ وما اختلف، اور نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، الا مگر، من بعد، اس کے بعد، ما جاءہم العلم، کہ آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے۔ ومن یکفر، اور جو انکار کرتا ہے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ہم اس آیت کے بارے میں تھوڑا بہت سورہ بقرہ میں بھی پڑھائے ہیں، یہاں پہ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ دین اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، جو کہ اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہی دین ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ سارے انبیاء کرام اسی دین کا پرچار کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اختلاف وہاں ہوا جہاں پہ نبیوں کے معجزات اور نبیوں کے مقامات میں تھوڑی سی اللہ پاک نے تفاوت رکھا، یعنی کہ کسی کو بلند اور کسی کو تھوڑا سا کم تر، تھوڑا سا اس سے کم، یعنی کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے پہلی آیت میں پڑھا پارے کی کہ یہ سب رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو بعض کو اللہ نے کسی وجہ سے اور بعض کو کسی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ تو نبیوں میں اختلاف نہیں ہوا، ان کے پیغامات میں اختلاف نہیں ہوا، ان کی قوموں نے اختلاف کیا کہ ہمارے نبی ایسے، ہمارے نبی ایسے۔ تبھی تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں نہیں کرنی۔ تو ہمارا جو دین ہے، جو آدم علیہ السلام سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا ہے، تو اس کی جو مین رکاوٹ تھی نا، وہ اختلاف تھا جو کہ ان کی قوموں نے آپس میں کیا۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے زیادہ کام اس میں اٹھایا، باقی قوموں کو اتنا نہیں دیکھا گیا تاریخ کی روح سے کہ انہوں نے بھی اس میں کوئی حصہ لیا ہو۔ لیکن یہ جو 2 قومیں تھیں، عیسائی اور یہودی، یہ چونکہ پاس پاس تھے، ان کا وقت جو تھا وہ زیادہ دور نہیں تھا، اور انہوں نے زیادہ اختلاف کیا، اور یہ ہیں بھی آج دنیا میں باقی قوم انبیاء کرام کی اقوام سے زیادہ۔ اور عیسائیت اس ٹائم سپر پاور ہے، سب سے بڑا مذہب ہے، اور اسلام جو ہے وہ سیکنڈ پریئر ہے، اسلام جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ
بڑا مذہب ہے دنیا میں، تو اختلاف وہاں سے چلا جب اپنے اپنے نبیوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے 500 سال کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے پورے 500 سال بعد 571 عیسوی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے لوگوں کو اپنے دل سے اسلام کی طرف دعوت دی تھی، اور اس 40 سالوں کے بعد اپنی زبان اقدس سے اسلام کی دعوت دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اختلاف کرتے رہنا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا، چشم فلک نے دیکھا کہ بہت سارے یہودی اور عیسائی ایمان لائے تھے، جو حق پر تھے، جو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور جو حضور کی نشانیوں کے منتظر تھے۔ جب ان کو ملی تو وہ حضور پر ایمان لے آئے۔ صرف وہ لوگ ایمان نہیں لائے جن کے دلوں میں حسد تھا، کیونکہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا جو جھگڑا، صرف یہ جلسی تھی جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے لوگ مسلمان نہیں ہو سکے۔ جتنا یہ تیار ہو چکے ہوئے تھے، ان کے نبیوں نے انہیں تیار کر رکھا تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے، صرف وہ ایک جیلسی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ تو جب میں سوچتی تھی کہ حسد سے کیا ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر میں بیٹھا حسد کر رہا ہے، اگلے بندے کا کیا جا رہا ہے اس کی جیلسی سے، لیکن پھر جب ہم نے قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ حسد سے ہمارے دین کو کتنا نقصان پہنچا، کہ دنیا میں آج بھی فرسٹ پریئر جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہی ہے، کرسچینٹی ہی ہے، اور اسلام سیکنڈ پریورٹی ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کیا تھا کہ شاید ہمارے میں سے آئیں گے عیسائی ہوں گے تو ہم فٹافٹ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو جب وہ آپ کا سلسلہ نبوت ہی ڈیفرنٹ نکلا تو وہ جیلسی نے ان پر ایمان لانے سے روک دیا۔ اب جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا، تو اللہ کے پاس حساب کتاب کے لیے بہت تیزی ہے، اس کے پاس رجسٹر تیار ہیں، اس کے پاس فرشتوں کی فوج ہے، اس کے پاس کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ کمنٹ۔